بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اپنی باتوں کی نگاہوں سے اسٹیج پر باوقار علماء کرام و شعراء اعظام بیٹھے ہیں، اور یکے بعد دیگرے آپ کے روبرو کیا گیا، اور بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے سماعت کیا۔ بلبل باغ مدینہ حضرت حافظ وقاری حسام الرضا صاحب قبلہ نے مجھ کو مدعو کیا، اور میں لبیک کہتے ہوا ان کے دیار پہ حاضر ہوا۔ خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا محمد ادریس رضا صاحب قبلہ نے بہت ہی بہترین انداز میں کچھ وقتوں میں بڑی بڑی باتیں بتا کر کے پنجے کے فروغ ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، اور آپ سامعین کو بھی سلامت رکھے۔ اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، بولتے لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے، میں زیادہ نعت پڑھتا نہیں، لیکن ہمارے بھائی، بڑے بھائی حضرت حافظ وقاری محمد حسام الرضا صاحب قبلہ کی دعاؤں کا طالب، اور ان کے حوالے سے ایک مطلع دو تین شعر پڑھتا ہوں، حضور ہو سے بات انشاءاللہ سنیں گے آپ لوگ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شعر پڑھتا ہوں، سن کے دکھائیے۔ ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، ہمارے علماء انشاءاللہ داد دیں گے تو انشاءاللہ پروگرام کا کرتا ہوں، سنیے گا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، کہ ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا، ارے اونچ اونچوں کی گردن پر، اونچ اونچوں کی گردن پر، ارے تلوار غوث اعظم کا، اونچ اونچوں کی گردن پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سنت مصطفیٰ کانفرنس، فیضان حضور شعیب الاولیاء، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ کیا میں ہے سب سے اعلیٰ۔ سنیے گا، یا رسول اللہ
یا رسول اللہ غیر کے در پر کیوں کر جائیں ہم ہے سگے شاہ بغداد، غیر کے در پر کیوں کر جائیں ہم ہے سگے شاہ بغداد، غیر کے در پر کیوں کر جائیں، غیر کے در پر کیوں کر جائیں، غیر کے در پر کیوں کر جائیں ہم ہے سگے شاہ بغداد، ہم ہے سگے شاہ بغداد، اپنے لیے تو بس کافی ہے، اپنے لیے تو بس کافی ہے، اور ٹکڑا غوث اعظم کا اپنے لیے تو بس کافی ہے، ٹکڑا غوث اعظم کا ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جس پہ حمایت کا ہو جائے پنجہ غوث اعظم کا، جس پہ حمایت کا ہو جائے، کہ جس پہ حمایت کا ہو جائے پنجہ غوث اعظم کا، پنجہ غوث اعظم کا، اور شیر کو کیوں نہ پھاڑ کے رکھ دے، شیر کو کیوں نہ پھاڑ کے رکھ دے، اور کوتا غوث اعظم کا، شیر کو کیوں نہ پھاڑ کے رکھ دے، کوتا غوث اعظم کا ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ۔ بالکل آخری شعر پڑھتا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ خالی جھولی گھر بھرنا ہو آؤ چلیں اجمیر چلیں، خالی جھولی گھر بھرنا ہو آؤ چلیں اجمیر چلیں، خالی جھولی گھر بھرنا ہو، یہ خالی جھولی گھر بھرنا ہو آؤ چلیں اجمیر چلیں، آؤ چلے اجمیر چلے، ارے میرے خواجہ بات رہے ہیں، میرے خواجہ بات رہے ہیں صدقہ غوث اعظم کا، میرے خواجہ بات رہے ہیں صدقہ غوث اعظم کا۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی سخت ٹھنڈی میں آپ بیٹھے ہیں حضور کی محبت میں، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دل جمعی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ مجھ کو بھی سنانے میں لطف آئے گا، تو سنیں گے نا انشاءاللہ، سنیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے۔ Again, Muslim tolerate is about thing. Welcome to Islam program. Sister and brother, I can you to know from Allah. Let's recite du'a on Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Peace blessing be upon him. I we go there celebrate Mawlid Rabiul Awwal Sharif. Allah says in the Holy Quran, Inna Deena Inda Allah Islam. بے شک دین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ یہ کہ بات دیگر علماء کرام سے آپ سنتے آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کسی کافر کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا،
اللہ رب العزت اگر چاہتا ہمیں اور آپ کو کسی وہابی کسی دیوبندی ایک گھر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ہم کو اپنے محبوب کی امت میں نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت والا بنایا ہے، غوث اعظم والا بنایا ہے، وارث دیوا والا بنایا ہے، صابر کلیر والا بنایا ہے، آمنہ کے لال کا دیوانہ بنایا ہے۔ تو یہ حضور کا صدقہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان، سنیت کی جان، ایمان کی پہچان، بولو بطر کے سنی مسلمان۔ پوچھا گیا اے امام محمد رضا خان آپ بتائیں کس کا کھاتے ہیں؟ بولے مدرج سبحان اللہ۔ اے اعلیٰ حضرت آپ کس کا دیا ہوا کھاتے ہیں؟ تو وہاں میرے اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے سنو، یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا یا رسول اللہ آپ نے یہ جواب پانی بہت اچھا، دانا ہے تیرا دانا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سنت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شعیب الاولیاء، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، جواب نہیں۔ ایک بات تو میں بہت فخر کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے غوث والا تو بنایا ہی بنایا، وارث دیوا والا بنایا تو بنایا ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمامی حضرات کو شعیب الاولیاء کا دیوانہ اور مسلمان ہے کہ نہیں؟ یہ بولو مطلب کہ سبحان اللہ، بولو لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو غوث کا دیوانہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے وارث دیوا کا چاہنے والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے مخدوم سمرہ کا دیوانہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے وارث دیوا کا دیوانہ بنایا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم تمامی حضرات کو شعیب الاولیاء کا دیوانہ اور مستانہ بنایا۔ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں دی، اللہ نے زندگی دی تو اپنے حبیب کے صدقے میں دی۔ ہم جو کھاتے ہیں یہ حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں یہ حضور کا صدقہ پیتے ہیں۔ آپ پوچھو اے امام محمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ میرے اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان ہے، تو حضور ہے تو زمین ہے تو آسمان ہے، حضور ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا تو اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا۔ اور حضور غوث پاک کا فرمان سنو دل مچل جائے، بولو مطلب کہ سبحان اللہ، اور طلب کر بولتے نا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور غوث پاک فرمان شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیوانہ ذرا دل تھامے سنو، حضور غوث پاک فرماتے جو میرا دیوانہ ہے، حضور سے بولو اور طرف کا بولو سبحان اللہ، جو میرا دیوانہ ہے، میرا مستانہ ہے، میرا چاہنے والا ہے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میرے نانا جان کا کلمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جب تک میرے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہم منفی والے نہیں ہیں، حنفی والے ہیں۔ کیا بات ہے، ہم منفی والے نہیں ہیں، ہم حنفی والے ہیں، اور ہم اپنا سوچ مثبت رکھتے ہیں، نہ کہ منفی سوچ۔ ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ دے سکتے نہیں، میں کہتا ہوں نبی اتنا دے گا تم تھام نہیں پاؤ گے۔ اور اعلیٰ حضرت کی بات بتاؤں میں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، سنیت کی جان، ایمان کی پہچان، بولو نا مطلب کہ سنی مسلمان۔ ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے جن کا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں چلے گئے۔ کیا کہا؟ اے احمد رضا، اتنا کہہ دو کہ نبی کچھ دے سکتے نہیں، نبی کو علم غیب نہیں،
تو واہ میرے اعلیٰ حضرت، ہم ایسے حالات نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے، باہر بیرونی ملک میں، کیوں؟ کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے باپ اپنے داداؤں کی تعریف نہیں کی ہے، جب قلم اٹھائے ہیں تو مدینے والے آقا کی شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پورے ہندوستان، باہر ہو پاکستان، چاہے ملک عرب ہو، ملک شام ہو، ملک یمن ہو، ممبئی ہو، گونڈا ہو، کوئی بھی ملک، کوئی بھی قصبہ، ہر ایک بچے کے زبان پر اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ کیوں اعلیٰ حضرت؟ اور لوگوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ اشرف علی تھانوی کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ خلیل احمد میٹنی کا نام کیوں نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ داداؤں کی تعریف نہیں کی بلکہ رسول اعظم کی تعریف، تب جا کے اعلیٰ حضرت کا نام پورے جواب نہیں بھائی، بہت عمدہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ پانی ہے تیرا، پانی دانا ہے تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے مطلب کہ سبحان اللہ۔ بتا دوں گا آپ کو، ایک مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہیں، تو جب مولوی صاحب تقریر کریں تو واقعہ کیا کرتے تھے؟ دیہاتی بولو تاکہ سننے آ جائے۔ 2 گھنٹہ تقریر بولی مولوی صاحب، آگ مولتے، سب پبلک اٹھ کے بھاگ گئے، سب پبلک اٹھ کے بھاگ گئے، ایک بڑھیا بیٹھی رہی۔ مولوی صاحب کے جب آگ کھلا تو کہیں محتاری السلام علیکم، بڑھیا کہیں وعلیکم السلام مولوی صاحب۔ تو مولوی صاحب نے جو ہے سوال کہ یہ بتاؤ محتاری صاحب اٹھ کے بھاگے تو کاہے کا بیٹھی ہو؟ تو بڑھیا نے جواب دیا مولوی صاحب دونوں کرسی، اب تو بیٹھا ہو وہ کرسیاں ہمار ہو، چاہیے جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں وہ کرسی میری ہے، اس لیے میں بیٹھی ہوں، یہ تقریر سننے کے لیے میں نہیں آئی ہوں۔ آنکھ بند کر لے تو پتہ نہ چلے، لیکن ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو کیا بات ہے؟ رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہر اسوسے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا، مردہ دیجے کی ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ کھاتے ہیں آپ کے در کا، یا رسول اللہ پیتے ہیں آپ کے در کا، اور یہ کہتے کہتے مر جائیں گے، یا رسول اللہ خاک ہو جائے تو جا کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت والا بنو، امام اہل سنت والا بنو۔ حضرات محترم، بس 2-3 باتیں آپ کے سامنے میں اور رکھتا ہوں، جو اس دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ غیر مذہبوں کے طریقے کو، بد مذہب کے طریقے کو اپنے کام میں لا رہے ہیں۔ ایک طرف حضور غوث پاک کی محبت آپ کے دل میں بسایا اور آپ کا دل منور ہو گیا، تو اب تھوڑا دین کے تعلق سے جو کڑوی باتیں وہ بھی سماپت کریں، جو ہمارے گھر میں سب کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ آج کل فرامین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے لوگ اپنے بچی اور اپنی بچیوں کو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ انگلش کلچر پڑھانے میں لوگ بہت کوششیں کر رہے ہیں، اپنے بچیوں کو کالج میں بھیج رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب وہ بچی کالج کے لیے نکلتی ہے نا، اس کا دوپٹہ جو ہوتا ہے اس سے کندھے پہ ہوتا ہے، باپ بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ اتنا کہہ دو کہ بیٹی تو نے اپنے سر سے دوپٹہ کو کیوں تم نے کندھے پر رکھ لیا؟ کیا تمہاری پکڑ نہیں ہوگی اس میں؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے زندگی کو، اے میری ماں، اے میرے دوست احباب، میں تم سے ایک ضروری بات دے کے جا رہا ہوں، اپنے بچیوں کو سمجھاؤ۔ میں کہتا ہوں ایسا علم سیکھنے سے کیا فائدہ جو آپ کے سر سے دوپٹے کو اتار دے؟ میں کہتا ہوں ایسا علم سیکھتے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں ایسا علم سیکھو جو علم آپ کو دنیا میں زندگی کا معراج بنا دے اور آخرت میں معراج بنا دے۔ بے شک آج کل شادی سے پہلے لوگ پتہ نہ جانے کون کون سا لباس پہنتے ہیں، لوگ
پیلے پیلے لباس پہنتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ تھا؟ یہ ناچ گانا ہمارا طریقہ؟ ہم نے بد مذہبوں کے طریقے کو اپنے اختیار میں لے لیا، ہم نے بد مذہبوں کے طریقے کو اپنے اختیار میں لے لیا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، یہ تمہارا قانون، یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جب گھر سے نکلو تو حضور کی محبت میں درود شریف پڑھتے ہوئے نکلو، جب گھر سے داخل ہو تو حضور کا نام لیتے ہوئے داخل ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو تم نے بد مذہبوں کے طریقے کو اپنے گھر میں رائج کیا ہے، اس کو نکالو، ورنہ حضور نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جس سے محبت کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم میں سے ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، آپ مسلمان ہو۔ اور بہت تیزی کے ساتھ واقعہ کو، کیوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس بنیاد پر میں تیزی کے ساتھ 2-3 باتیں کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ دل کے کانوں سے سنیے گا حضرات محترم، کون سی ایسی برائیاں نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو؟ زنا دیکھو تو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، آخرکار شراب نوشی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، پتنگ بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، زنا دیکھو تو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، پتنگ بازی، زنا بازی اور ٹی وی جیسے بے وفائی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جھوٹ ہمارے معاشرے میں ہے، زنا ہمارے معاشرے میں ہے، سودخوری ہمارے معاشرے میں ہے۔ یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا بدعمالیہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو۔ اے لوگوں، کبھی آپ نے سوچا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اپنے والدین کو ستانا، بازار میں سر عام پہ عزت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے جانتے ہو کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی جھوٹ بولتے ہو۔ آؤ ایک حدیث سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الکذب فضور وان الکذب یہدی الی النار۔ آقا فرماتے ہیں بے شک جھوٹ فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور یہ دوزخ کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ تو جھوٹ سے بچو، چغل خوری سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نعم، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ دوسری مرتبہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نعم، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فداک امی وابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لا لا لا، یعنی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کی یہ شایان شان نہیں ہے، اس کی علامت نہیں ہے، اس کی شان نہیں ہے، اس کی نشان نہیں ہے کہ مومن جھوٹ۔ تو اے لوگوں جھوٹ سے بچو، یہ جھوٹ فسق و فجور ہے اور یہ دوزخ کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اپنے بچیوں کو سمجھاؤ، اپنے بچیوں کو عالمہ فاضلہ قاریہ بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قاری مولوی عالم بناؤ، مفتی بناؤ۔ قسم خدا کی یہ بچے تمہاری اور بچیاں جب عالمہ اور قاریہ مفتیہ ہو جائیں گی نا تو دنیا سے کوچ کر کے جاؤ گے، لوگ یہ کہیں گے تو بہت اچھا انسان تھا، اپنے بچوں کو عالم دین بنا کے جا رہا ہے۔ تو لوگوں، تمہارے گھر میں جو بد مذہبوں کے طریقے جو رائج ان کے ہیں، وہ طریقہ آج میرے اس معاشرے میں رائج ہو رہا ہے، لوگ بہت کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں اس کام کو۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، چغل خوری، غیبت، یہ سب چھوڑ دو۔ جو آپ کو تھوڑی سی زندگی ملی ہے نا، اس زندگی کو حضور کے نام پر وقف کر دو۔ تھوڑی سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس زندگی کو پا کر کے حضور کی محبت میں تبدیل کر دو۔ میں کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کے سینے میں درد نہیں ہوتا، مرد کے سینے میں درد نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں وہ مرد ہے جس کے سینے میں درد نہ ہو، وہ مرد نہیں جس کے سینے میں درد نہ ہو۔ لہٰذا یہ بات نہ کہیں، بلکہ آپ اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو یہ جملہ نہ کہیں، بلکہ اس کی امداد کریں، مدد کریں۔
اس کے لیے آپ ستون بنے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ نور میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بد مذہبوں کے طریقے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بہنوں، ہمارے دوست احباب سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور بد مذہبوں کے طریقے سے ہم تمامی حضرات کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بس اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی کافی علماء بیٹھے ہیں، اس بندیات پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ نور میں دعا ہے، اے میرے مولا اگر میرے بولنے میں کوئی قسم کی لغزش یا خطا ہوئی ہو، وہ چاہے صحابن ہو، قصدن ہو، لفظاً معنن ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔